والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام اللہ سے درود پڑھیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں. پھر جمعۃ المبارک میں خطبہ جمعۃ المبارک اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن کریم، فرقان حمید کے کچھ احکامات سیکھ جائیں. اور ان سب کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو وقت بہت کم ہے، مختصراً معاملات کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں. اسی حوالے سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ جل مجدہ کریم مجھے اس پر حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم عملی طور پر کمزور ہیں. دعوے تو ہم بہت سارے کرتے ہیں، اگر ہم اس عمل میں مکمل ہو جاتے ہیں تو تب ہمارے دعوے جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قُلْ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یہاں بھی دعوے کا ذکر ہے. تو عرض کرنے کا جو مقصد ہے کہ وہ دعویٰ جو ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. دعوے کا ذکر کرتا ہوں، پھر اپنے معاملات کا ذکر کرتا ہوں، پھر اسلاف کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ذکر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، یعنی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. تو جب ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں، اتباع میں کامل ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا جو راستہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس راستے پر جب چلتے ہیں تو
اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دعویٰ تو تمہارا مکمل ہو گیا. فرمایا یحببکم اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو ہم اگر ایسی زندگی گزاریں، صرف دعوت تک نہیں رہے، 3 باتیں تھیں، دعوت تھا، پھر جواب دعویٰ ہے، پھر اس کا رزلٹ ہے، اس کی جزا ہے. تو دعوت تو ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا بھی تو ہے نا. اس راستے کے اوپر ہم کتنا چل رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، جو گھڑیاں ہیں، وہ کیسی ہوتی ہیں؟ ہم نے تو بہت لمبی لمبی پلاننگ کی ہوئی. اگر ہم قرآن کریم کے پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو پہلی 3 آیات میں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو انسان کو اس کی حیثیت بتائی گئی ہے. ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے 100 سال کی، کوئی چیز اگر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہی ہماری ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ حلال اور حرام کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے حاصل کی گئی. تو یہ یاد رکھیں کہ ان تمام معاملات کے سوال و جواب ہونے، یہ ایسے نہیں ہے. عالم نزا ہے، پھر عالم قبر ہے، وہاں پر سوال ہے، عالم نزا میں سوال ہے، پھر اس کے بعد عالم حشر میں سوال ہے. تو بہرحال میں انسانی زندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. ادھر ہم شروع میں ہر روز نماز میں کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یا باری تعالیٰ ہماری کوئی حیثیت نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہم تکبر بھی کرتے ہیں. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی گویا کہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہتے تو ہم بہت ہیں، دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کھوکھلے ہوتے ہیں. اور جب انہی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، کہ عمل اور ہو اور کہتا کچھ اور ہو، دکھاوا کچھ اور ہو، تو اس عمل کے اندر یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، چاہے وہ ہمارا روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ جو بات اچھی لگتی ہے، جو بات آسان لگتی ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ تو اسلام ہے، اور جہاں تھوڑی تکلیف یا اپنا فائدہ نہیں ہے تو پھر اس سے منہ موڑ لیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنازہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس جنازے کے متعلق. ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی باری لگوانی ہے. جنازے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے مرنا ہے. نماز جنازہ کے پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جا رہا ہے اور ہم پیچھے لائن میں لگے ہوئے، اس کے بعد میری باری ہو سکتی ہے، اس کے بعد میری باری ہو سکتی ہے. لیکن ہم میں سے اتنے جنازے کی صفے میں ہو جاتی ہیں، صفے میں درست ہو جاتی ہیں، اور باقی معاملات بھی ہو جاتے ہیں، سوئیں بھی، قرخانی بھی، لیکن کسی موقع کے اوپر یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں. اور جب یہ خیال آ جائے تو پھر ہماری عملی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی کا جنازہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کے متعلق کہ کسی کا قرضہ تو اس کے اوپر نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے،
وہی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مقروض ہے، میرا قرضہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں، دین کے اس معاملے میں اس نے خیانت کی، یعنی عملی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، صحابہ کرام کو۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح ایک اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہے، اصحاب صفہ میں وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس صحابی کی اسی طرح نماز جنازہ آتا ہے، میت آتی ہے، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں بات پوچھ کرتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں 1 دینار اس کے جو سامان وغیرہ ہے وہاں سے 1 دینار ملا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسکینوں میں یعنی اصحاب صفہ میں شمار کرتا تھا، لیکن اس کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کے پاس رقم یعنی درہم و دینار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نماز جنازہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا دکھاوا کچھ اور ہو، اور پھر اسی طرح میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اگر وہی کر لیں جو ہم کہتے ہیں تو پھر قرآن کریم نے ہمیں بہت بڑے اعزاز سے، بہت بڑے خطاب سے نوازا ہے، بہت بڑے اجر سے نوازا ہے۔ تو چند واقعات اس کے اوپر ذکر کر رہا تھا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح ریاکار جو ہوتا ہے، جیسے ہم ہیں، ہم میں سے اکثر دکھاوا کرتے ہیں۔ نماز میں بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، حج میں بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ حاجی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دکھاوا ہے کیسا؟ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری ہمارے تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، یہ دعوے ہمارے تمام عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم عمل کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ ضائع ہوتا ہے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، یعنی یہ دنیا کا آخرت کے حوالے سے یہ وہ پیپر ہے، یہ وہ امتحان ہے کہ جس کے متعلق پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ یہ پیپر ہے، یہ سوال ہے، آخرت میں یہ ہوگا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آخرت کے نقشے کھینچے، اور پھر اس میں جس نے جیسا عمل کیا اس کا انجام کیا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حاجی کو بلایا جائے گا، نمازی کو بلایا جائے گا، پھر اسی طرح ایک سخی ہوگا اسے بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا۔ 3 بندوں کے بارے میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مجاہد آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اسے سر کے پیچھے والے گدی والے جو بال ہیں وہاں سے پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سن رہے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں تو ساری زندگی جہاد کرتا رہا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک دے دی، مال و دولت تو اپنی جگہ پر، میں نے اپنی جان تک دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تیرا مقصد، یعنی اے مجاہد، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑی واہ واہ کریں، وہ یہ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا مجاہد ہے، یہ تو بہت بڑا غازی ہے، اس نے اپنی جان تک دے دی۔ تو تیرا مقصد لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، یا اسے جہنم میں ڈال دو، جو مقصد تھا۔ اسی لیے فرمائیں گے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو ہماری نیت ہوگی وہی ہمیں ملے گا۔ تو اپنی نیتیں، جیسا کہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اپنی نیتوں کو، اپنی انٹینشنز کو صحیح کریں تو ہمارا عمل بھی قبول ہوگا۔ دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا آئے گا اسی طرح حاجی ہوگا، اسے بھی جب یہی کہا جائے گا، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے حج کی، اتنے دفعہ میں حج کے لیے گیا، میں نے اتنا خرچہ کیا، تو اسے بھی یہی جواب ملے گا۔ مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ تیری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری یعنی ناموری، تیری بڑی تعریف، تیری بڑی شہرت۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لیکن جب اپنی عملی زندگی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں سے ہر ایک تعریف کا محتاج ہوتا ہے، تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو وہ واہ واہ یہیں تک رہ جائے، وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا جو روز ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو حاجی ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر اسی طرح اگلا بندہ جو بڑا سخی ہوگا، جس نے لوگوں کی بڑی خدمتیں کی ہوں، بڑی مسجدیں بنوائی ہوں، اس کی باری آئے گی، اس کے لیے بھی یہی ہوگا موقع، تو اسے بھی یہی جواب ملے گا کہ تیری زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تیری تعریف کریں، تجھے بڑا مان۔ پھر اسی طرح عالم ہے، قاری ہے، تو ان سب کے ساتھ یہی ہوگا کہ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، اپنی تعریف کروانی ہے، تو انجام کیا ہے کہ قیامت کے دن پھر کچھ نہیں ملتا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ من المفلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ یعنی غریب، ایسا غریب کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہو، مفلس ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہیں ہو، درہم نہیں ہو، پیسے نہیں ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفلس فیکم من یأتی یوم القیامہ صلاۃہ وصیامہ وزکاتہ وقد ضرب ھذا وقذف ھذا وشتم ھذا، کہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن تو آئے، نمازیں بھی لے کر آئے، روزے بھی لے کر آئے، حجیں بھی لے کر آئے، زکوٰۃ بھی اور سخاوت بھی، لیکن پھر ایک بندہ آ جائے، وہ کہے کہ یا باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ خیانت کی، اس نے میری امانت میں خیانت کی، یہ میرا قرضہ جو ہے لے کر کھا گیا، اور پھر اس کی ساری نیکیاں ان بندوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ اس نے تو میری یہ زیادتی کی تھی۔ اب جب وہ بندہ یہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو اس بندے کی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے ہمیں سمجھایا۔ قل کہ اے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ فرماتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا، تو باری تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا